تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ ایک اور نمی جان کراچی کی سڑکوں کے کھلے مین گٹر ہولز کی نظر ہو گئی۔ دل خراش قسم کا یہ واقعہ ہے، لیکن کیا کوئی صاحب اولاد مطلب اس درد کو جھیل کیسے سکتا ہے؟ یہ کہانی آپ پہ اور میرے پہ نہیں بیتی، لیکن جن والدین پہ بیتی ہے، آپ ان کا درد اور دکھ محسوس کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے دیکھیں۔ حکومت کی غفلت ہے یا نااہلی ہے، لوکل گورنمنٹ کی غفلت ہے یا صوبائی حکومت کی غفلت ہے، لیکن کیا کراچی جیسے ایک زبردست شہر میں جو مین آپ کا پاکستان کا جگر دل گردہ ہے، وہاں پر سڑکوں پہ آج بھی گٹر کے ڈھکن نہیں لگے ہوئے؟ کیا یہ شرمناک بات نہیں ہے؟ میں ہوں فرحان عباس اور آج تاریخ ہے 1 دسمبر 2025۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر لیکن بدقسمت شہر ہے، یہ بدقسمت شہر۔ یہاں پر ڈمپر لوگوں کو کچلتے ہیں، یہاں پر بچے مین ہول نالوں میں گر کر اپنی جان گوا دیتے ہیں، یہاں راستے پہ چلتے لوگ تیز رفتار ڈمپر کے نیچے آ جاتے ہیں، بسوں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ پانی کو یہ شہر ترس رہا ہے، بجلی کو یہ شہر ترس رہا ہے، گیس کو یہ شہر ترس رہا ہے۔ کیا بدقسمتی اس شہر کی! لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو سمجھنے والی ہے میرے ناظرین، وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیسے کما کے یہ شہر دیتا ہے لیکن لاوارث ہے۔ سیاسی مصلحت کا شکار شاید یہ شہر ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اس شہر کو وزیر اعظم ہونے کے ناطے شاید کہ اس لیے اگنور کر دیا کہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی ان کی اتحادی جماعت ہے، وہ یہاں کی حکمران جماعت ہے سندھ کی۔ لیکن کراچی کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ بھی یہاں پر موجود ہے۔ 17 سیٹیں آپ کے پاس ہیں، آپ عوامی نمائندے ہیں، آپ کراچی کی آواز اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جماعت اسلامی ہے جو یہاں پر بلدیاتی نظام کو ہولڈ کرتی ہے۔ تو یار، آپ تمام لوگوں کے پاس کیا اتنے سے پیسے نہیں تھے کہ آپ بغیر کسی پہ الزام لگائے ہوئے آپ ایک مین ہول کا ڈھکن، گٹر کا ڈھکن لگا دیتے؟ ایک گٹر کا ڈھکن، اس کی فقط قیمت کیا ہوگی؟ 500 روپے، 1000 روپے؟ کیا وہ 3 سال کے ننھی جان کی قیمت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ یہ سوال ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ وہ سوال ہے جس نے آج روحوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ لیکن کیا کہ کراچی کے حکمران اپنی آپس کی سیاسی رسہ کشی میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا کہ کراچی کی سیاسی جماعتیں اب ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہی ہیں اس پر، اور سیاسی جنگ شروع ہو گئی ہے؟ لیکن ان والدین کو کون جواب دے گا جن کا 3 سال کا ننھا بچہ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی گوا بیٹھا، اور جس کی لاش 14 گھنٹے بعد جا کر وصول ہوئی، اور جس کے دادا وہاں پر ساری رات 14 گھنٹے اس جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنے پوتے کی لاش کا انتظار کرتے رہے، کیونکہ زندگی تو اس کی ختم ہو چکی تھی، یہ دل میں ایک گواہی ان کی آ رہی تھی۔ تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ آج کراچی کی عوام سوال کرتی ہے کراچی کی عوام وزیر اعظم صدر سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے، میئر صاحب سے، بلدیاتی نمائندوں سے، کہ اس 3 سال کے بچے کی زندگی کا قصوروار کون ہے، اس کی موت کا قصوروار کون ہے؟ جنرل عاصم منیر صاحب، کراچی آپ ایک بڑے عہدے پر فائز ہونے والے ہیں۔ آپ ایک ماشاءاللہ فیلڈ مارشل کا ٹائٹل آپ کے پاس ہے جی، آرمی چیف آپ ہیں، آپ چیف آف ڈیفنس فورسز بننے والے ہیں۔ ایک بہت زبردست پاورفل پوزیشن ہے آپ کی، پاورفل پوزیشن ہے۔ خدا کا واسطہ ہے سر، خدا کا واسطہ ہے، کراچی کی عوام پہ نہ کوئی رحم کی نظر کر دیجیے گا، کراچی کی عوام پہ رحم کی نظر کر دیجیے گا۔ عاصم منیر صاحب، لاوارث شہر بنا ہوا ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں مائٹ از رائٹ، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہی یہاں کا مالک بن گیا، لیکن عوام یہاں پر پس رہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈمپر یہاں پر لوگوں کو کچل دیتے ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں پر سڑک پہ چلتے لوگ گاڑیوں کا، تیز رفتاری کا نشانہ بنتے ہیں، بسوں کا نشانہ بن جاتے ہیں، کچلے جاتے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں بچے مین ہول میں، گٹر میں ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں سر، اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ خدا را
کراچی کی عوام کو، شاید کہ آپ سے امیدیں وابستہ ہیں، شاید کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، شاید کہ پاکستان کی فوج کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ کراچی کے اندر پولیس بھی بڑا کام کرتی ہے، ہم تنقید بھی کرتے ہیں ان کے اوپر، لیکن چلیں کریڈٹ بھی دینا چاہیے، کئی دفعہ بڑے اچھے کام بھی کرتی ہے۔ رینجرز یہاں پہ موجود ہے، ان کی وجہ سے امن و امان قائم ہے۔ مطلب پھر پاکستان کی فوج کے لوگ یہاں پر، ہم نے تو سنا ہے جی، ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر دیکھتے ہیں، بھالتے ہیں۔ شاید کہ وہ لوگ آپ تک یہ رپورٹ پہنچا دیں، شاید کہ وہ لوگ آپ تک یہ رپورٹ پہنچا دیں کہ اب کراچی کے عوام جو ہے نا وہ منتظر ہے آپ کی، کہ آپ کراچی میں آ کر کوئی زبردست قسم کا کام کر دیں گے، کوئی پاکستان کی فوج، کوئی حکومت پاکستان کو مل کر بڑا زبردست شاندار کارنامہ انجام دے دیں گے۔ شاید کہ اس بچے کی جو موت ہے، شہادت ہے اس بچے کی، شاید کہ یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہو، شاید کہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہو، ہماری روحوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہو۔ اب تک کے وی لاگ کے لیے اتنا ہی، اگلی وی لاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔